دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا, یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے. اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا, وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جداً, انتہائی ضعیف اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں, اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ دو حدیثیں, یہ دو حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں, جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068, یہ بڑی مشہور ہے, تو سارے پتہ ہوئے گی, تسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ, جھوٹ. نیچے لکھا شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع, گھڑی ہوئی روایت ہے. اور یہ زبیلی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے, جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد, خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا, خطیب بغدادی نے, 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے, اگے کے لکھے ہوا ہے, جعلی ہے. یہ نہیں اگو پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سی جے, مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے, وہ بھی سنیں. وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی. جھوٹی روایت, گڑی ہوئی. اندازہ کریں, سر ضعیف بھی نہیں, ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے, اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر. متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی, گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا, اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر, کدھر ہے؟ مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی, اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے, لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے, شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے, فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222, یہ آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں, کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے ہی بنے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی, لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا, علی ابن ابی طالب کو بلایا, مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی,
یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے. میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں, میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو؟ تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی, بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں. جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے, مولا علی پہ کرتے تھے, یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھیں نا, لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں ایک دفعہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف: الحدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصریحا وحکما وعلی فعلہ وتقریرہ. ومعنی التقریر هو ما فعل بحضورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ينکرہ علیہ او تلفظ به احد من الصحابۃ بمحضر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ينکرہ ولم ینہیہ عن ذلک بل سکت وقرر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو وہ صراحتاً ہو یا حکماً, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فعل کو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے روبرو کوئی کام کیا گیا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا, یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان میں سے کسی نے کوئی بات کی اور حضور نے اس کا رد نہ فرمایا ہو بلکہ خاموش رہے اور عملاً اس سے ثابت فرما دیا, اس کو حدیث کہتے ہیں. اور اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: وَكَذَا يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى فِعْلِهِمْ وَعَلَى تَقْرِيرٍ وَالصَّحَابِيُّ هُوَ مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ تعالی وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اسی طرح اس کو بھی حدیث کہتے ہیں کہ جو صحابہ کا قول ہو یا ان کا فعل ہو یا ان کی تقریر ہو. اور صحابی اس سے کہتے ہیں کہ جس نے بحالت ایمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو جس سے, اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو, اس سے صحابی کہتے ہیں. اور ایسا آدمی جس نے بحالت ایمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو, اس سے صحابی کہتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں: وَكَذَا يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ التَّابِعِينَ وَفِعْلِهِمْ وَتَقْرِيرِهِمْ وَالتَّابِعُ هُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ وَكَانَ مُؤْمِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی وسلم وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ. فرمایا کہ اسی طرح تابعی کے قول اور تابعی کے فعل اور تابعی کی تقریر اس سے بھی حدیث کہا جاتا ہے. اور تابعی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو. تو اس لحاظ سے حدیث کی بنیادی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح حدیث کی 3 قسمیں ہیں: ایک حدیث مرفوع, حدیث موقوف, حدیث مقطوع. تو جس حدیث کا سلسلہ روایت کسی تابعی تک منتہا ہوتا ہے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں. جس طرح کہ عربی عبارت انہوں نے نقل کی ہے: وَمَنْ تَهَا إِلَى التَّابِعِ يُقَالُ لَهُ الْمَقْطُوعُ. آپ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کا سلسلہ روایت کسی تابعی تک منتہا ہو
اس سے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَنْ تَحَا إِلَى الصَّحَابِ يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوف، جس حدیث کا سلسلہ روایت کسی صحابی تک منتہا ہوتا ہے اس حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ تَحَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوع، جس حدیث کا سلسلہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتہا ہوتا ہے اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ جس حدیث کو مرزا نے پڑھا ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 568، یہ مشکات شریف میرے ہاتھ میں ہے عربی کی، جو کہ مکتبہ رحمانیہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے، جزء ثانی صفحہ نمبر 568 حدیث نمبر 5807۔ اس کتاب میں حدیث مبارکہ جو کہ مرزا نے پڑھی ہے اما عائشہ والی حدیث، آپ روایت کرتے ہیں ان عائشہ قالت بینا رأس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء قال نعم عمر قلت فأين حسنات أبي بكر قال إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر۔ اب اس حدیث کے بارے میں مرزا کہہ رہا ہے کہ جناب جی یہ حدیث جہلی ہے، موضوع ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، ہمارے بچوں کو یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ بیوقوف، حدیث سمجھنے سے پہلے کم از کم حدیث کی سند اور حدیث کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ایسے صحابہ کے اوپر ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے جو آپ نے یہ بکواس کی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں میں اس کی تشریح کر کے پھر اس حدیث کی سند آپ کو بتاتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک چاندنی رات میں میری گود میں تھا۔ اب سمجھیے گا کہ ضاحیۃً یہاں سے مراد چاندنی رات، کیا مطلب؟ اس کا معنی ہوتا ہے چمکدار روشن۔ اس سے مراد وہ رات ہے کہ جس میں چاندنی ہو اور بادل نہ ہو، بالکل آسمان صاف ہو، چاند خوب چمک رہا ہو، اس رات کو چاندنی رات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کی طرف اما عائشہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود اس وقت ہم تو کہتے ہیں کہ عرش معلیٰ سے بھی افضل تھی، کیونکہ صاحب قرآن ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اب اما عائشہ نے ایک سوال کیا حضور سے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آسمانوں کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب یاد رکھیے گا یہاں سے اس جملے سے اما عائشہ کا عقیدہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حضور کو ہر آسمان کے ہر گوشہ کی خبر ہے اور زمین کے ہر کونا اور تا قیامت اپنے ہر امتی کے ہر عمل کی خبر ہے، کیونکہ تارے مختلف آسمانوں پر ہیں اور امت کی عبادتیں زمین کے مختلف گوشوں میں، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہوں گے، تو وہ دو چیزوں کی برابری یا کمی پیشی وہی بتا سکتا ہے جس سے دونوں کی خبر ہو۔ تو یہاں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اما عائشہ جانتی تھیں کہ آسمانوں کی خبر اور پورے روئے زمین، یہاں تک کہ پوری خدائی جو رب نے خدائی بنائی ہے، رب نے اپنے محبوب کو اس کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے۔ تبھی اما عائشہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ حضور بتائیں کہ آسمانوں کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟
تو پھر آگے حضور نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں۔ اب حضور نے یہ نہیں بتایا کہ لے آؤ کاغذ قلم، ہم حساب کرتے ہیں ٹوٹل پتہ نہیں تارے کتنے ہیں آسمانوں کے اوپر، نہ، حضور نے بغیر گنتی کے بتلا دیا، فرمایا کہ آسمانوں کے تاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو وہ عمر کی ہیں۔ اور یہ تھا وہ علم غیب جو حضور بتلا رہے ہیں یہاں اس جملہ سے کہ حضور نے بلا تأمل فرما دیا کہ میری ساری امت میں حضرت عمر ہیں کہ جن کی نیکیاں تعداد میں آسمانوں کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو آگے سمجھیے گا، پھر اما عائشہ سوال کرتی ہیں کل تو فائن حسنات ابی بکرن، یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ تو حضور نے فرمایا قال انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی، رات وہ غار سور والی، ایک رات کی نیکی کی طرح ہیں۔ ساری زندگی کی نیکیاں ایک رات کی نیکی کی طرح ہیں۔ یہاں حدیث میں کاف مثلی آیا ہے، اس الو کو یہ نہیں پتا اور لفظ بول رہا ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی اس سے بھی زیادہ ہے۔ لانتی کم از کم ترجمہ کرتے وقت کو اتنا پہچان تجھے نہیں آیا، اور حضور کی حدیثوں کا ترجمہ کرتا ہے۔ اور پھر سوچئے گا، اب یہ ہے حدیث، جس حدیث کے بارے مرزا کہتا ہے کہ جناب یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، ہمیں تو جناب جی وہ فلاں مولوی شیخ علی زئی اور ایک شیخ المانی کا حوالہ دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف کتے، ان مولویوں کی بات سن کر اور جھوٹوں کی بات سن کر تو نبی کی مرفوع حدیث اور حضور کے صحابیات پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ کتنی بڑی بکواس کر رہا ہے کتے، کم از کم اپنی زبان کو تو سنبھال۔ اور پھر سن اس حدیث کے بارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمات جلد 4 صفحہ نمبر 666 باب مناقب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ شیخ صاحب نے اس حدیث مبارکہ کو مرفوع لکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو صحابیہ یا صحابی کا قول ہو، تقریر ہو، فعل ہو، تو جناب جی وہ حدیث مرفوع ہے، اور مرفوع حدیث کو تو من گھڑت اور جہالت کہہ رہا ہے۔ کم از کم عقل آنی چاہیے تم میں۔ اور پھر دوسری سند اس کی سن، نوادر الرسول فی احادیث الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کتاب ہے، اس کو لکھنے والے امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابو بکر بن عبداللہ کے نام سے اکابر علماء یمن میں مشہور ہیں، انہوں نے اس حدیث کو مرفوع نقل کیا ہے، فرمایا کہ مرفوع ہے۔ کہاں حکیم ترمذی کا علم، اور کہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا علم، اور کہاں اکابر علماء اہل سنت کا علم، اور کہاں یہ شیخ علی زئی گستاخ رسول، اور کہاں شیخ المانی جو وہابیت کا چندے پہ پلنے والے کتے، ان کا حوالہ دے کر حضور کے صحابیت پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ جناب جی جھوٹا قول ہے، ان کا جھوٹا فرمان ہے اور جھوٹا جناب جی یہ حدیث ہے۔ کم از کم عقل، میں تو کہتا ہوں ان کے سننے والوں کو چاہیے کہ اس پر لعنت بھیجیں بقول اس کے بعد سننے کے۔ اور یہ ایسا جاہل جھوٹا آدمی کہ جو ایسی حدیث حضور کی مرفوع حدیث پر اور حضور کے صحابہ پر یہ بکواس کر رہا ہے، الزام کر لگا رہا ہے کہ جناب جی یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹی حدیث ہے۔ کیا نقل کرنے والی اما عائشہ وہ جھوٹی ہیں جن کے باپ کا نادرہ والوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ حدیث کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ کچھ عقل آنی چاہیے۔ اور پھر سن، اس نے دوسری حدیث کا، مشکات کی دوسری حدیث کا جناب جی اس نے حوالہ دیا ہے، وہ دوسری حدیث مشکات شریف کی جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جی یہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں، یہ ہے مشکات شریف جس کا حوالہ یہ دے رہا ہے، دیکھیے گا اس مشکات کو۔
اس مشکات کے صفحہ نمبر 564 پر یہ حدیث مبارکہ ہے. صفحہ نمبر 564 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے والی حدیث کہ جناب جی حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ابو بکر کا ذکر کیا جاتا تو وہ آپ رو پڑتے. تو بے وقوف اس حدیث کے راوی خود حضرت عمر فاروق ہیں. جس حدیث کو تو موضوع کہہ رہا ہے اور جس حدیث کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے, اس حدیث کے راوی خود حضرت عمر فاروق ہیں. اور ایسی حدیث جس کو صحابی خود نقل کر رہا ہے اور اس حدیث کو تو جھوٹا اور من گھڑت کہہ رہا ہے, جاہل کہہ رہا ہے, اور پھر حوالہ دے رہا ہے خطیب بغداد کا کہ جناب جی خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغدادی میں لکھا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہیں. بے وقوف, تو نے خطیب بغدادی کی یہ کتاب دیکھی نہیں ہے. میں یہ دعویٰ کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں دیکھی. اگر آپ دیکھی ہوتی آپ نے تو کم از کم یہ الفاظ نہ بولتے تو جو تو کہہ رہا ہے. اور کسی نے تجھے لکھ کر دے دی ہیں کتابیں, یہ حدیثیں, تو نے ان پر جو بول دیا سو بول دیا, جس نے جو کہا اسی پہ بول دیا. کم از کم حدیثوں کی جناب جی تحقیق کرنی چاہیے. بولنے سے پہلے الفاظوں کو تولو. اور پھر جو تیسری حدیث تو بیان کر رہا ہے کہ جناب جی مسلم شریف والی وہ حدیث کہ حضرت عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو رشک آ رہا ہے حضرت علی پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا ہے. اور یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں, کسی عالم سنت کے علماء اہل سنت میں سے کسی نے بیان نہیں کی اور نہ ہی کسی نے لکھی ہے. الو, تو نے علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے. یہ ہے شرح صحیح مسلم. لکھنے والے غلام رسول سعیدی صاحب, انہوں نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے. صفحہ نمبر 952 یعنی 952 اور جلد 6, اس میں اس حدیث کو انہوں نے تشریح کے ساتھ لکھا بھی ہے. اور کافی سارے علماء نے اس حدیث کو تشریح بھی کیا ہے, بیان بھی کیا ہے. ہم الحمدللہ علماء اہل سنت اس حدیث کو سرآنکھوں سے مانتے ہیں. اور یہ مت کہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں کسی اور نے, بڑا تو عالم دین آ گیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج سے مرزا کے ہر کلب کا آپریشن کیا جائے گا.